شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا نے ایک عظیم ترین ہستی کو آج تک باقی رکھا۔ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا۔ یہ وجود باعث خیر ہے، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں برکتیں لائے گا، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تو مؤمن نہیں بن جاتا۔ یعنی نبی اور ولی کا وجود بھی ہمیں تبھی فائدہ دیتا ہے جب بندہ کیا بن جائے؟ مؤمن بن جائے۔ تو یہ مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے ایمان میں آ کر اضافہ کرے۔ شرط ایمان جب تک پوری نہیں ہوتی تب تک امام کا وجود بھی ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ میں نے کل رسول خدا کی حدیث آپ کی خدمت میں رکھی کہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں میرے آخری بیٹے کا صحیح انتظار کرنے والے، آخری زمانے میں میرے بیٹے کا صحیح انتظار کرنے والوں کا مقام وہی ہے جو جنگ بدر اور جنگ احد میں شہداء کا مقام تھا۔ یعنی 1000 سال کے بعد بھی ہم وہ ثواب کما سکتے ہیں اگر ہم صحیح انتظار کریں۔ تو آپ کہیں گے مولانا صحیح انتظار ہوتا کیا ہے؟ ایک انتظار ہے، ایک صحیح انتظار ہے۔ ایک نماز ہے، ایک صحیح نماز ہے، پھر ایک وہ نماز ہے جو صحیح بھی ہے ساتھ میں قبول بھی ہے۔ یعنی صرف نماز پڑھنے کا کافی نہیں ہے، صرف مجلس میں آنا کافی نہیں ہے، مجلس میں اس طرح آؤ جس طرح مجلس میں آنے کا حق ہے، ذکر اہل بیت اس طرح سنو جس طرح سننے کا حق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے مولانا مجلس میں آنا اور صحیح آنا اس میں فرق کیا ہے؟ ایک مرتبہ مومن گھر سے اٹھتا ہے سیدھا مجلس میں آ جاتا ہے، وضو نہیں کرتا، لباس کا خیال نہیں کرتا کہ مجلس آ رہا ہوں یہ لباس پاک و پاکیزہ بھی ہے کہ نہیں ہے، وضو کر کے جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا۔ ایک آمادگی ہوتی ہے، ایک تیاری ہوتی ہے۔ جب تو مہمانی پہ جاتا ہے، جب کوئی ہماری دعوت کرتا ہے، کیا تو تیار نہیں ہوتا؟ کیا بالوں کو کنگھی نہیں دیتا؟ کیا کپڑوں کو خوشبو نہیں لگاتا؟ کیا صاف کپڑے نہیں پہنتا؟ جب آفس میں اپنے پہلی میٹنگ میں اپنے باس کے پاس جاتے ہو جاب کے انٹرویو کے لیے، ایسے ہی گھر سے اٹھ کے چلے آتے ہو؟ تو جس طرح ایک جاب کے انٹرویو کی ویلیو ہے، جس طرح کسی کے گھر میں مہمان بننے جاتے ہو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جب مجلس حسین میں آتے ہو اس کی بھی اہمیت ہے۔ وہاں دنیا داروں کی محفل میں جاتے ہو، وہاں وہ تیرے میزباں ہوتے ہیں، لیکن مجلس حسین میں تیری میزبانی حسین ابن علی کرتے ہیں۔ اگر بڑے سے بڑے مہمان کا انتظار ہے تو کمرہ سجایا جاتا ہے، بستر صاف کیا جاتا ہے، گھر کو صاف کیا جاتا ہے، 4 اچھے کھانے ان کے لیے بنائے جاتے ہیں، بہت زیادہ بہت اللہ عالم ہو مثلا پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، اچھے طریقے سے انتظار کیا جاتا ہے۔ آج ہر مومن کہہ رہا ہے میں امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں، ہر خاتون یہ کہہ رہی ہے میں امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو سوال یہ ہے اگر تو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو، مولا فرماتے ہیں میں
مومنوں کے گھروں میں آنا چاہتا ہوں. مولا کون سے گھر ہیں جس میں آپ آنا چاہتے ہیں؟ کہ رضویہ سوسائٹی کے گھر ہیں یا کہ شیعہ یہی گھر ہیں جو دیواروں کے بنے ہوئے؟ فرمایا نہیں، ہم کن گھروں میں آتے ہیں. مولا کس گھر میں آپ آتے ہیں؟ فرمایا ہمارے گھر مومنوں کے دل ہیں. اگر یہ دل صاف ہے اس میں امام زمانہ اپنی انٹری لگاتے ہیں. اگر یہ دل نجس ہے، اگر میرے دل میں نجاست ہے، نجاست بھرے دلوں میں فرزند زہرا نہیں آتا. یہ اسی دل میں آتے ہیں جو دل پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو اہل بیت کی کوشش یہ تھی کہ تمہیں قوم بنایا جائے. مجلس کا مطلب یہ ہے تو قوم بنے، محرم کا مطلب یہ ہے تو قوم بنے. ہم کس طرح محرم میں ایک قوم بن کے ابھرتے ہیں؟ کیونکہ کم از کم حسین کے نام پہ یونٹی ہے، کم از کم علی ابن ابی طالب کے نام پہ یونٹی ہے کہ جب محرم آتا ہے جو امام حسین کو مانتا ہے وہ فرش اعلیٰ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے. اب یہ فرق نہیں ہے وہ شیعہ ہے یا سنی ہے. جب آپ کی محبتیں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں تو آپ کے ایکشنز بھی ایک بن جاتے ہیں. دنیا اسی سے ڈرتی ہے کہ اگر تہذیب ان لوگوں میں آ گئی، اگر یہ مہذب بن گئے، اگر ان کے ایکشنز ایک ہو گئے، اگر ان کی سوچیں ایک ہو گئیں، تو یہ پوری کائنات میں بڑی سے بڑی افواج عالم کو بھی شکست دینے کی طاقت رکھتے ہیں. 8 سال میں ایرانی جوانوں نے جو کارنامہ کیا دنیا کے سامنے، وہ یہی کارنامہ تھا نا. 8 سال ایک قوم جنگ لڑے، موسٹلی جو شہید ہوں وہ 15 16 17 سال کے. لیکن کس چیز نے ان کو یونائٹ کیا، کس چیز نے متحد کیا؟ کیونکہ ان جوانوں کے ہاتھوں میں جو پرچم ہوتے تھے، آج بھی پرانے فوٹو اٹھا کر دیکھیں، کسی پرچم پہ یا حسین لکھا ہوتا تھا، کسی پرچم پہ یا زہرا لکھا ہوتا تھا، کسی پرچم پہ یا عباس لکھا ہوتا تھا. تو ایک عقیدے نے لوگوں کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا. قوم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عادتیں ایک ہو جائیں. قوم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقیدے ایک ہو جائیں. جب عقیدے بڑھتے ہیں تو قومیں ٹوٹ جاتی ہیں. اب انفرادی طور پر اس مدینے میں امام زین العابدین جیسی شخصیت بھی بیٹھی ہیں، لیکن شیعہ اس طرح متحد نہیں ہو سکے کیونکہ ایک زین العابدین تھا. اگر سارے عابد بنتے، اگر سارے زاہد بنتے تو دشمن سے لڑ سکتے تھے. لیکن امام حسین نے کربلا میں آ کر یہ ثابت کیا، ایک طرف لاکھوں کا لشکر ہے، ایک طرف 72 تھے. یہ 72 نہیں ہے بلکہ ایک قوم تھی جن کو حسینی بولا جاتا تھا. اس 72 کی عادتیں ایک تھی کہ کہنے لگے کہ مولا حسین اگر یزید دولت دے، یزید مال دے، زر دے، جو بھی دے، لیکن ہم یزید کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں. یہاں تک بول دیا. امام حسین نے کہا میں نے اپنی بیعت تمہارے ہاتھوں سے اٹھا لی، اب اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، قیامت میں نانا کے سامنے شکایت بھی نہیں کروں گا. یہی تمہارا بڑا احسان ہے کہ حسین نے بلایا اور تم حسین کی مدد کے لیے آ گئے. کہنے لگے مولا واللہ خدا کی قسم ہے اگر ہمارے جسموں کو 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور جلایا جائے اور خاکستر بنا کے ہوا میں اڑا بھی دیا جائے پھر بھی حسین کے قدموں پہ جان دینے کے لیے تمنا رکھیں گے. اللہم صلی علی محمد. کوفے میں ایک میثم تمار تھا جس کی یہ سوچ تھی، لیکن کربلا میں 72 میثم بنے، کربلا میں 72 ہانی عروہ بنے، کربلا میں 72 سلمان بنے. تو جب قوم بنتے ہو، قوم عادتیں جن کی یکجا ہو جائیں، صفات جن کی یکجا ہو جائیں، سوچیں جن کی یکجا ہو جائیں. ایک بندہ مثلا غریبوں کی مدد کرتا رہے، اس طرح قومیں نہیں بنتی. جب ساری قوم کی مدد کرتی ہے تب جا کے آپ کی صفات یکجا ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو فرمایا آخری زمانے میں میرے آخری بیٹے کا جو صحیح انتظار کریں گے. صحیح انتظار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو امام زمانہ کی معرفت کا درس. ایک تو میں بارہا کہہ چکا، معرفت کا مطلب وہ نہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے مکتب اہل بیت میں اور مکتب خلفاء میں. مکتب اہل بیت والوں نے ہمیشہ مفاہیم پہ زور دیا. ہمارے یہاں کبھی بھی شخصیت پرستی نہیں رہی. اگر ہم نے کسی کو امام مانا بھی ہے تو اس کی صفات کی وجہ سے، اس کی علمیت کی وجہ سے، اس کی قابلیت کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے.
اسی طرح ہم نے گھر سے اٹھ کے مولا علی کو امام نہیں مانا جب رسول نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی سے بڑا نہ کوئی عالم تھا۔ آج کوئی محدث کوئی فقیہ دنیا میں اٹھ کے بتائے کہ رسول کے بعد علی سے بڑا کوئی عالم مکے یا مدینے میں تھا، نام لے کے ہمیں بتا دے، کیونکہ اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تجھے عالم رہنا ہے، قوموں کو عالم بنانا ہے تو جاہلوں کی اتباع نہ کیا کرو، عالم بننا ہے تو عالم کی اتباع کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو علم جانتے ہیں، جو صاحبان ذکر ہیں، ان سے جا کر علم لیا کرو۔ لہٰذا یہ تحقیق ہے، یہ ریسرچ ہے۔ دوسرا، میری اصلاح وہی کر سکتا ہے جو خود مصلح ہو، میری اصلاح وہی کر سکتا ہے جو خود صالح ہو، مجھے نمازی وہی بنا سکتا ہے جو خود نمازی ہو۔ اثر اسی کی زبان میں ہوتا ہے جس کی زبان بعمل ہوتی ہے۔ تو علی سے بڑا نمازی نہیں ملتا، حسین سے بڑا صالح نہیں ملتا، امام زین العابدین سے بڑا عابد نہیں ملتا۔ یہ ساری صفات ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد بھی دشمن، تلاش کرنے کے بعد بھی دشمن آل رسول سے خطا ڈھونڈ نہ سکا۔ لہٰذا یہ عقل کا فیصلہ تھا، نبی کے بعد انسان اگر کہیں جائے آل رسول کے۔ دوسرا یہ بات کہ فرمائے ہر زمانے میں ولی کا ہونا ضروری ہے، قرآنی دلیل اور عقلی دلیل۔ اللہ عادل ہے، وہ کرسی عدل پر بیٹھا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ آج تک شیطان زندہ ہے اور آج تک شیطان اس قوم کے جوانوں کو، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، مشرق و مغرب میں فساد پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ ظلم پھیلا ہوا ہے، بے حیائی، بد کرداری، عیاشیاں۔ یہ ثبوت ہے کہ شیطان موجود ہے۔ اگر کسی غیر کو گمراہ کرے تو سمجھ آتا ہے، لیکن مسلمان عورت کلمہ پڑھنے والی سر سے چادر اتار دے، مسلمان مرد صاحب غیرت مرد اس کی غیرت ختم ہو جائے، تو یہ دلیل ہے کہ شیطان موجود ہے۔ ہر مولوی بسم اللہ سے پہلے کہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، کہ خدا مجھے شیطان کے شر سے بچا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر زمانے میں کوئی گمراہ کرنے والا موجود ہو لیکن خدا کسی ہدایت دینے والے کا بندوبست نہ کرے؟ یہ ظلم ہے نا، کہ ایک طرف وہ موجود ہو جو مجھے گمراہ کرے، 24 گھنٹہ مجھے گمراہ کرے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم کسی ہادی کا بندوبست نہ کرے؟ اگر گمراہ کرنے والا آج تک زندہ رہ سکتا ہے تو ہدایت دینے والا بھی آج تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر گمراہ کرنے والے کو خدا اتنی لمبی عمر دے سکتا ہے تو ہدایت دینے والے کو بھی خدا لمبی عمر دے سکتا ہے۔ یہ اعتراض وجود حضرت امام زمانہ پر نہیں، اعتراض قدرت خدا پر ہے۔ سوال یہ خدا قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ وہی رکھتا ہے۔ تو اللہ نے ہدایت اور ہادی کا بھی کیا کیا ہے؟ بندوبست کیا ہے۔ تو اس ہادی کے ساتھ ہم نے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہے۔ سورہ آل عمران کی غالباً آخری آیت ہے، پروردگار عالم کہتا ہے اصبروا وصابروا ورابطوا، اے مومن صبر کرو، وصابروا، پھر کہا صبر کرو۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا سے کسی مومن نے کہا کہ مولا یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا اصبروا، پھر کہا وصابروا، پھر کہا ورابطوا۔ مولا آگے تو پوچھا جائے گا لیکن یہ تو بتائیے جب ایک بار بول دیا اصبروا پھر کیوں بولا وصابروا؟ صبر کرو، پھر کہا صبر کرو۔ کا جو پہلا صبر ہے وہ اللہ کے واجبات پر ہے، محرمات پر ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے نماز واجب کی ہے، صبح سردی میں اٹھنا مشکل ہے، آفس سے تھکے ہوئے آئے ہو، نیند سے اٹھنا مشکل ہے، اس پہ صبر کرو۔ میں نے خمس واجب کیا، مال سے دل کو جدا کرنا مشکل ہے، اس پہ صبر کرو۔ جوان ہو، شہوت تمہارے وجود میں ہے، آنکھوں پہ کنٹرول کرنا ہے، اس پہ صبر کرو۔ لقمے حرام رشوت کی آفر دی جا رہی ہے، لاکھوں لاکھوں سامنے ہیں، اس پہ صبر کرو۔ سونا جواہر شیطان تجھے دے گا، اس پہ کیا کرو؟ صبر کرو۔ کہ مولا یہ صبر ہے واجبات پر، محرمات پر، شریعت نے جو احکام تجھے بتائے ہیں اس پہ صبر کرو۔ اگر تمہارے اوپر گراں گزر رہے ہیں، وہ کام کرنا تمہارے لیے مشکل ہے،
کیونکہ جسم کئی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، روح تو پسند کرتی ہے لیکن جسم پسند نہیں کرتا. تو فرمایا جو چیزیں جسم کے لیے مشکل ہیں، پورا مہینہ رمضان کا بندے کو روزہ رکھنا پڑتا ہے، بھوک کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، کہ اصبرو، صبر کرو. صبر کرو گے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. وصابرو، مولا یہ دوسرا صبر کس پر ہے؟ کہ دوسرا صبر یہ مومنوں کے لیے ہے، کہ اللہ نے تجھے مومن و مسلم بنایا کیونکہ تو مسلمان ہے. عالم دنیا کی جو ظالم طاغوت طاقتیں ہیں وہ تمہارے اوپر ظلم کریں گی. وصابرو، اس ظلم پر بھی صبر کرنا. اگر تم دین کے راستے پر چلو گے تم پر ظلم کیا جائے گا. ایک تو دنیا میں کٹھن مسائل آتے ہیں واجبات کی وجہ سے، لیکن ایک مرتبہ تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن اگر جاب کے لیے جا رہا ہے تو یہ بولا جاتا ہے مثلا داڑھی منڈوا کے آؤ تو پھر جاب ملے گی. یہ بولا جائے کہ جب جاب میں آتے ہو خواتین کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا. یہ بولا جائے اگر تمہیں یہ چیز چاہیے تو مثلا تمہیں اپنا دوپٹہ اتارنا پڑے گا. تمہارے پر ظلم کیا جاتا ہے. یا شاید تمہاری مسجدوں پہ حملہ کیا جائے، تمہاری مجلسوں پہ حملہ کیا جائے، تمہارے جوانوں کے گلے کاٹے جائیں اس جرم میں کہ تم محمد اور آل محمد کا ماننے والا ہے، اس جرم میں کہ تم مسلمان ہے. آج کتنے سینکشن لگ رہے ہیں شیعہ حکومتوں پہ یا مسلم حکومتوں پہ کہ تم ہمارے قوانین کو مانو. یا آج تک یہ FAT کے جو آپ نے شرائط سنے ہیں، آج تک کسی آپ کے حکمران نے آپ کو نہیں بتایا کہ بار بار بتاتے ہم نے 27 شرطیں مان لی، ہم نے 28 شرطیں مان لی، ہم نے 30 شرطیں مان لی، اب گرے لسٹ سے نکل کے ہم گرین لسٹ میں آ گئے ہیں. آج تک قوم کو نہیں بتایا یہ کون سی شرطیں ہیں. یہ وہی شرطیں ہیں جو انڈیا سے بنوائی گئیں کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. اپنی قوم کو قوم لوط کی طرح گناہ میں ڈال دو اور کسی کو روکو نہیں. اگر مرد مرد سے شادی کر لے، کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کے کسی مرد سے شادی کر لے، عدالت اسے سپورٹ کرے، سسٹم اسے سپورٹ کرے. یہ ساری شرائط منوائی جاتی ہیں کہ قوم پوچھتے مولانا ایک شیعہ لڑکی بھاگ جاتی ہے، یہ پورا سسٹم اسے سپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ بھائی انہوں نے شرائط مانی ہوئی ہیں. اگر جوان لڑکیاں گھروں سے بھاگیں، لڑکے گناہ کریں، کسی کو شراب کی حالت میں، کسی کو زنا کی حالت میں پکڑا جائے، کیوں پھانسی کی سزا پر پابندی لگی؟ قرآن کہتا ہے میں نے قصاص میں تمہارے لیے نعمت رکھی ہے، میں نے قصاص میں تمہارے لیے رحمت رکھی ہے. جس معاشرے میں سزا اور جزا قصاص نہیں ہوگا، چور کو سزا نہیں ملے گی، زانی کو سزا نہیں ملے گی، معاشرہ کس طرح رکے گا؟ انسان کے وجود میں جب خوف ہی نہیں ہوگا. یا خوف خدا ہوتا ہے یا خوف سزا ہوتا ہے. اگر خوف خدا ہے وہ گناہ تو کرے گا ہی نہیں، لیکن کم از کم اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ سزا کو دیکھے گا، اس کے وجود میں خوف پیدا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ گناہ نہیں کرے گا. تو فرمایا یہ ساری ظلم کا نظام جو ہے تمہاری قوموں کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اللہ نے کہا جب تک اس نظام پہ نہیں چلو گے تب تک تمہاری زندگی میں تو یہ دشمن جو ظلم کرتا ہے مومن ہونے کے باوجود. آخری زمانے میں متقی بننا اتنا مشکل ہے، آخری زمانے میں مومن بننا اتنا مشکل ہے، آخری زمانے میں حق کو تلاش کرنا اتنا مشکل ہے. یہاں تک کہ حدیث آئی ہے کہ اگر مومن بننا ہے آخری زمانے میں تو مثال دی انہوں نے، بندہ پہاڑوں پہ جا کے زندگی کرے تو شاید ایمان بچ پائے، لیکن جس سوسائٹی میں رہے گا گناہ، جاب کرنے جائے گا گناہ، سسٹم ایسا بنا دیا جائے گا کہ مولانا جب تک رشوت نہیں دی جائے جاب نہیں ملتی، مال کی تلاش میں جائے گا، مجبور ہو جائے گا اس سسٹم میں رہنے کے لیے. کہیں نہ کہیں مصلحتی جھوٹ بولنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں گناہ کرنا پڑے گا. تبھی آخری زمانے میں جو امام زمانہ کا صحیح انتظار کرتے ہیں ان کا درجہ اصحاب بدر و حنین جتنا بلند ہو جاتا ہے. تو فرمایا اصبروا، پہلا صبر کس پر ہے؟ جو اللہ نے واجب کیا ہیں. مختلف سوسائٹیز کے مختلف ایشوز ہیں، پاکستانی سوسائٹی کے اپنے ایشوز ہیں، لیکن آپ مثلا جو ہمارے مسلمان یورپ میں رہتے ہیں، UK میں رہتے ہیں، کینیڈا اور امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں بڑا آسان ہے ایک بچی کو بولنا حجاب کرو، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہتی ٹھیک ہے مولانا میں حجاب کر لوں گی. وہاں ایک باپ کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے، وہ بیٹی کو بولتا ہے حجاب کرو، بیٹی بولتی ہے میں نہیں کرتی. کہتے مولانا بڑی مشکل سے 14 برس تک تو ہم اپنی بیٹی اور بیٹے کو سنبھال لیتے ہیں، 14 برس تک، لیکن اس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتی ہے اسے سسٹم سپورٹ کرتا ہے. لوگ یہ سمجھ نہیں پائے کہ مولانا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، اچھا پاکستان میں کچرا بہت ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں رشوت ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں دھوکہ دہی ہے، ٹھیک ہے، یورپ تو بہت اچھا ہے مولانا، وہاں کوئی دھوکہ نہیں دیتا، وہاں صفائی بڑی ہے، وہاں گھر اچھے ہیں، وہاں لگژری سسٹم ہے.
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. کیا تو یہاں دنیا بنانے کے لیے آیا تھا؟ کیا تو یہاں لگژری لائف اسٹائل ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا؟ تو ایک ایسے ملک میں اس لیے جا رہا ہے کیونکہ وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، تو اس لیے جا رہا ہے کیونکہ وہاں لائٹ نہیں جاتی، تو اس لیے وہاں جا رہا ہے کیونکہ وہاں اچھی گاڑیاں ہیں. مولانا ایجوکیشن بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، 14 سال کے بعد تمہارے بیٹے کا کیا ہوگا؟ اصل سسٹم ہے کہ مولانا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں بھی تو گناہ ہے، یہاں بھی تو بدحجابی ہے. یہاں جو بدحجابی ہے وہ والدین کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. ممکن نہیں کہ یہاں پہ کوئی باپ چاہے اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرے وہ اولاد گمراہ ہو جائے. چلو بہت زیادہ گمراہ ہو گئی، کیا ہوگی؟ بہت زیادہ یہاں بچے گمراہ ہو جائیں کیا ہوگا؟ یہاں یہ تو نہیں کہ بچے کافر بن جائیں، یہاں یہ تو نہیں کہ آپ کے بچے ایتھیسٹ بن جائیں، یا یہ تو نہیں کہ بچوں کا ایمان اللہ پہ ختم ہو جائے. وہاں ہر بچہ یہ سوال کرتا ہے خدا ہے کہاں ہے، یہ معجزے کیا ہیں، یہ رونا کیا ہے، یہ حجاب کیا ہے. ویلیو آف حجاب ختم ہو جاتی ہے. ایک طرف مولا فرماتے ہیں جب تک صحیح انتظار نہیں کرو گے، صابرو، صبر کرو کس پر؟ واجبات پر. دوسرا صبر کرو کس پر؟ جو تمہارے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں. ورابطو کا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا گناہوں پہ، واجبات پر صبر. مومن مسلم شیعہ ہونے کی وجہ سے جو ظلم ہوتا ہے اس پہ صبر. تیسری صفت جو بتائی ورابطو، اور اپنے امام زمانہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرو. یہ رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ اگر میں اپنا ربط، عشرے کا موضوع بھی رابطہ ہے، جب تک یہ رابطہ مضبوط نہیں ہوگا، یہ رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ فرمایا جب تک تم اپنے اخلاق کو اخلاق امام زمانہ میں بدل نہیں دیتے، جب تک تمہارا اخلاق امام کے اخلاق سے الگ ہے تب تک وہ ربط پیدا نہیں ہوتا. اب یہ اخلاق کہاں بنتا ہے؟ جو رونق یہاں مجلسوں میں ہے وہ رونق آپ کو ویسٹ میں نظر نہیں آئے گی. بڑی کوششیں بھی کر لیں، دو سسٹم ہیں، سسٹم اسلام، سسٹم طاغوت. یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن تھوڑا بتا دوں کیونکہ زیادہ ینگسٹرز کو شوق ہوتا ہے ویسٹ اور یورپ میں جانے کا، دن رات لگا دیتے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے. لیکن آپ وہاں جو بوڑھے ہو گئے ہیں ان سے جا کے پوچھئے 70 سال کے 60 سال کے وہاں جانے کے بعد ان کا حال کیا ہے، وہ خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ دنیا آپ کو مل جائے گی، لگژری لائف اسٹائل تو مل جائے گا، لیکن سب سے بڑی پرابلم جو آئیں گی آپ کو اپنے بچوں کی پرابلمز آئیں گی، نسلوں کی پرابلمز آئیں گی. دیکھیے اسلام نظام ولایت کا نام ہے. یا تو حکومت اسلامی بناؤ، حکومت اسلامی میں قصاص ہے، احکام اسلامی ہیں، زانی کو سزا ہے، شرابی کو سزا ہے، زنا محسنہ کرنے والے کی سزا. خدا جانتا ہے پرائیویٹ کالز آتی ہیں، کئی خواتین مجلسیں سن کے ان کے وجود پہ اثر ہوتا ہے، کئی جوان مجلسیں سن کے ان کے وجود پہ اثر ہوتا ہے. مجھے تو آج کل کے خطیبوں پہ حیرت آتی ہے جن کو یقین ہے کہ آج کے معاشرے میں زنا ہے، یعنی یہ شک کی بات نہیں ہے، یقین کی بات کر رہا ہوں. جن کو یقین ہے آج کل محرم اور نامحرم کے تعلقات کتنے بڑھ چکے ہیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تصور کتنا آ چکا ہے. اباح نہیں کرتا آج کا جوان کسی نامحرم خاتون سے بات کریں. ایسے ایسے پرابلمز آتے ہیں، شادی شدہ خواتین کے گناہوں کے پرابلم سامنے آتے ہیں کہ مولانا مجلس سن کے ہمیں آج پتا چلا، پہلے تو ہم اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے تھے. فیملی فرینڈ کا تصور سوسائٹیز میں کریٹ ہو رہا ہے. پہلے یہ کوئی سوچ سکتا تھا خاتون ایک مرد دوست رکھے. یہ کلچر آج آپ سن رہے ہیں، آپ کو تعجب ہو رہا ہے، 5 سے 6 سال 10 سال بعد یہ چیز عام ہو جائے گی. جس طرح کئی گناہ پہلے ہمارے لیے بڑے تھے لیکن آج معاشرے میں بڑے عام سنے جا رہے ہیں. پہلے یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی اس طرح پاکستان کا معاشرہ ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو آپ کہیں گے مولانا جب معاشرہ اتنا گندا ہو گیا تو پھر ویسٹ میں اور پاکستان میں فرق کیا ہوا؟ تو یورپ میں اور پاکستان میں فرق کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ساری پرابلمز کے باوجود آپ کے گھر میں آپ کی ولایت ہے. یہ آپ کا فائدہ ہے اس ملک میں. کتنا بھی بگاڑ پیدا ہو جائے، تبھی کہتا ہوں پوری دنیا چلے جاؤ گے واپس یہیں آؤ گے. اس سوسائٹی کو منانا آپ پر واجب ہے.
ہاں ایک ہی صورت ہے آپ یورپ یا مغرب کی سوسائٹی میں بچ سکتے ہو جب وہاں پر بھی اپنی سوسائٹیز کریٹ کرو. مثلا انگلینڈ کے کسی کونے میں ایک بہت بڑی زمین لی جائے جہاں پہ 500 گھر 600 گھر ایک شیعہ لوگوں کے ہوں، یعنی سارے آپس میں شیعہ رہیں، وہاں پھر بھی بچنے کے چانسز ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں آپ کا گھر ہے، ساتھ میں ایک شرابی زانی خنزیر کھانے والے کا گھر ہے، ساتھ میں کسی اور کا گھر ہے. اسکول جاتے ہو تو آپ کے بچے کن کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ موسٹلی وہ بچے ہوتے ہیں جو زنا زادے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب اسلام میں اتنی تاکید ہے ایک شرابی ایک زانی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہ کھاؤ، اور آپ کے جتنے کولیگز ہیں وہ سیٹرڈے سنڈے شراب پی کے آتے ہیں، زنا کر کے آتے ہیں. یہ صحیح ہے آپ نہیں پیتے ہو، لیکن جب وہ پیتے ہیں تو وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے آپ کے لیے نارملائز ہو جاتا ہے. ایک جوان کی آنکھوں میں جب حیا ہوتا ہے، یہاں کچھ بھی ہو جائے، یہاں کی ایکٹریسز کتنی بھی بدکارہ ہو جائیں، وہ تو پہلے سے بدکارہ تھیں، لیکن کم از کم جب آپ اس سوسائٹی میں ان روڈوں پہ چلتے ہو کتنی مرتبہ آپ کی آنکھیں ایک عریاں بدن پہ پڑتی ہیں، کتنی مرتبہ آپ کی آنکھیں ایک ایسی نجاست پہ پڑتی ہیں؟ بہت کم ہوتا ہے. لیکن وہاں آپ چاہو نہ چاہو آپ کی آنکھیں نجاست میں مبتلا ہو جائیں گی، آپ کو عادت ہو جاتی ہے. معصوم فرماتے ہیں شیطان کے ایک تیروں میں سے ایک تیر نگاہ حرام ہے. سہم من سہم الشیطان، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر نگاہ حرام ہے. استاد اخلاق ایک مثال دیتے تھے شہید مطہری، فرماتے تھے جس طرح ایک ہرن ایک میدان میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور شکارچی چھپ کے اس ہرن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پہلا تیر اس ہرن کو مارتا ہے، اور جیسے یہ تیر ہرن کے بدن میں لگتا ہے تو ہرن بھاگنا شروع کر دیتا ہے، دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اس میں بڑی پھرتی ہوتی ہے کیونکہ ابھی طاقت اس میں باقی ہے، اس کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. کا پہلا تیر ہے لیکن اب بھی جان باقی ہے. پھر وہ دوسرا تیر اس کے بدن میں پیوست کرتا ہے. اب جب دوسرا تیر لگتا ہے خون اور بہتا ہے، اب وہ پھرتی نہیں رہتی، اب وہ بھاگنا نہیں ہوتا، اب بدن میں سستی آتی ہے. لیکن جب تیسرا تیر اسے لگتا ہے اس کے بدن کی ساری پھرتی ختم ہو جاتی ہے اور ہرن زمین پہ زمین دوز ہو جاتا ہے. فرمایا بالکل اسی طرح جب شیطان پہلا تیر مارتا ہے، ہو سکتا ہے تو مجلس امام حسین میں آئے گریا کرے کہ مولا حسین میں نے گناہ کیا، آنکھوں سے گناہ کیا، گندی چیزیں دیکھی، نامحرموں سے تعلقات بنائے، مولا مجھے معاف کر دے. وہ حسین کے صدقے میں تجھے معاف کر دے. جب دوسرا تیر لگتا ہے پھر بھی تو توبہ کر سکتا ہے، لیکن جب تیسرا تیر لگتا ہے تو شیطان کے سامنے لیٹ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب تیرا ارادہ تیرے اختیار میں نہیں رہتا، تیرا ارادہ شیطان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. وہ جب چاہے تیری آنکھوں کو اٹھائے گا اور جب چاہے تیری آنکھوں کو بٹھائے گا. تو ولایت خدا سے نکل کر ولایت شیطان میں داخل ہو جاتا ہے. ایسے تو امام زمانہ کے ساتھ ربط نہیں بنتا. وَرَابِطُ، دو خوبیاں آپ کے معاشروں میں میں ڈیپ اسٹڈی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. میں ان مولانا میں سے نہیں ہوں جو کسی کنٹری میں جائے 10 دن پڑھ کے نکل آئے. میں جاتا ہوں، مہینہ رہتا ہوں، سوسائٹی گھر مومنوں کو ساری اسٹڈی کر کے ایک معاشرے کی خوبیاں اور برائیاں دیکھ کر آتا ہوں. ہاں جانا ہے پاکستان سے باہر ممالک میں، نوجوانوں کو شوق ہے پڑھنے کے لیے جاؤ، کمانے کے لیے جاؤ، بیوی بچے لے کر نہیں جانا. نسلیں تباہ ہو جائیں گی. رسول خدا کی حدیث پڑھوں گا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، پچھتاؤ گے. دنیا مل جائے گی، گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، لیکن یہ یقین نہیں کرنا کہ 2-3 نسلیں آگے جا کر اسی طرح سوچیں گی جس طرح آج تو سوچ رہا ہے. وہ رونق ہوگی جو آج تیرے دل میں ہے، وہ درد ہوگا جو آج تیرے دل میں ہے. وارلانے میں بھی بڑی زحمت لگتی ہے. یہاں کم از کم دل تو اتنے نرم ہے نا، حسین کا نام لیا جائے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یہاں کے جوان کو مولا حسین سے ملانے میں زیادہ خطیب کو دیر نہیں لگتی. ایک واقعہ، ایک حدیث، 2 جملے سنائے جاتے ہیں، فوراً جا کے اس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں مل جاتا ہے. وہاں بڑا مشکل ہے. میں نے یوتھ کے ساتھ میٹنگ رکھی، سب اپنے والدین کو کوس رہے تھے، مولانا وہ یہاں کمانے کے لیے آئے، ہمارا کیا قصور ہے، ہم اس سوسائٹی میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہمارے اوپر محنت نہیں کی، زحمت نہیں کی. 2 بڑی خوبیاں آپ کے معاشرے میں. یہ جو مجالس سنتے ہیں، کلپس بناتے ہیں، یہ کلپ بنائیں تاکہ یہ جو نوجوان ایسا نہ ہو جو نہیں گئے، جن کی ابھی تک زندگیاں آخرتیں باقی رہنا چاہتی ہیں، باقی رہیں. کمانے جاؤ، اسٹڈی کے لیے جاؤ، لیکن کبھی اپنی فیملیز کو وہاں شفٹ نہ کیا کرو. 4 مہینے کماؤ، 6 مہینے کماؤ، پیسے یہاں ٹرانسفر کرو، فیملی پاکستان میں رکھا کرو. کیوں؟ 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ، یہاں پہ تیرے گھر میں تیری ولایت ہوتی ہے. ولایت سمجھو، ولایت کیا ہے؟ آج تک ہم یہی بتایا ولایت کا مطلب علی ولی اللہ، علی ولی اللہ.
پچھلے سال میں نے پورا اشرا پڑھا تھا ولایت عملی اور ولایت نظری پر، اگر نیٹ پر موجود ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ولایت کا مطلب ہے حکومت۔ مولا کے پاس شیعہ آیا اور کہنے لگا یا علی میں آپ کی ولایت کو مانتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ مجھے تیرے وجود میں علی کی ولایت نظر نہیں آتی۔ کہ مولا میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فاصل، کہ تو کہتا ہے پر علی کی ولایت کو مانتا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مولا بتائیے۔ امام نے کہا دیکھ تو کہتا تو ہے لیکن تو علی کی حکومت کو نہیں مانتا۔ سادہ تھا۔ کہنے لگا یا علی ابھی آپ کی حکومت آئی نہیں تو مانوں کیسے؟ مطلب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ علی کو تخت ملے گا تو علی خلیفہ بنیں گے۔ اب تخت ملا پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، بعد میں جا کے مولا علی کو ملا۔ کب آپ کو تخت ملا ہی نہیں تو میں آپ کو کیسے مانوں؟ مولا فرماتے ہیں یہ حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ تخت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ علی کی جوتی کی قیمت اس تخت سے زیادہ ہے۔ فرعون کو ملا، نمرود کو ملا، قارون کو ملا، یہ آپ کے حکمرانوں کو تخت ملا، اس کی کیا ویلیو ہے؟ کہ میں کہہ تو رہا ہوں تو علی کی حکومت کو نہیں مانتا۔ کیا اس کا مطلب تو علی کو حاکم تب مانے گا جب علی تخت پہ بیٹھے؟ ابھی علی کو حاکم نہیں مان رہا۔ کہ مولا سمجھ نہیں آ رہا جب حکومت نہیں تو حاکم کیسے مانو؟ فرمایا ہم ولایت اللہ والے ہیں، نبی اور امام ولی ہوتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی، رسول ولی، امام ولی ہوتا ہے، وہ چاہے حکومت پہ ہو کہ نہ ہو۔ فرمایا ہمارے پاس ولایت ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے یہ چرن، یہ پرن سارے قبضے حکومت علی اور امام میں ہوتے ہیں، نبی امام ہو یا نہ ہو۔ اگر سلیمان پرندے کو کہیں اس کا حکم مانتا ہے، اگر نبی کنکر کو کہیں تو ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتا ہے، اگر انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اگر سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ کے آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ علی کی ولایت ہے۔ اب یہ بتا جتنا ایک بے جان پتھر علی کی سنتا ہے اتنا تو علی کی سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اتنی ولایت تیرے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ علی ولی اللہ ولایت کا نام نہیں ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تیرے وجود پر، تیرے اعضاء پر، تیرے قلب پر علی ابن ابی طالب کی حکومت ہونی چاہیے۔ یہ حکومت ہے تیرے اوپر۔ تیرا وجود علی کی اتنی سنتا ہے۔ جب میری آنکھوں پہ علی کی حکومت نہیں، جب میرے ہاتھوں پہ علی کی حکومت نہیں، جب میرے پیٹ پہ علی کی حکومت نہیں۔ رمضان امتحان الہی ہے، خدا دیکھنا چاہتا ہے تیرے اوپر نفس کی حکومت ہے یا خدا کی حکومت ہے۔ یہاں تصور حکومت ہے اگر تیرے اوپر، تو ولایت کا مطلب کیا ہے؟ حکومت۔ سب سے اونچی ولایت ہے اللہ کی۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تیرا ولی ہے۔ اس کے بعد ولایت ہے رسول کی جو ذیل ولایت خدا بندی ہے۔ جو اللہ کہے مانو، جو رسول کہے مانو۔ رسول کے بعد میں کس کی مانوں؟ صحابی کی مانوں، تبع تابعی کی مانوں، کس صحابی کی مانوں؟ تو جو عقیدہ مکتب اہل بیت ہے ہمارا یہ ہے، رسول کے بعد اگر کوئی ولی ہے تو وہ علی اور اولاد علی ہے۔ حضرت علی کی اطاعت ایسے ہی واجب ہے جیسے رسول خدا کی اطاعت واجب تھی۔ اب مناظرے کی مجلس تو ہے نہیں کہ حوالے دیے جائیں، شیعہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ اطاعت علی میں بھی طالب۔ علی کی ولایت کے بعد کس کی ولایت ہے؟ درجات ہیں نا، بڑی سے بڑی ولایت اللہ کی، رسول کی، مولا علی کی۔ اب کس کی ولایت ہے؟ باپ کی بیٹے پر، وہ تیرا ولی ہے۔ بیٹی پر باپ کی، وہ تیرا ولی ہے۔ بغیر باپ کی اجازت کے تو شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تیرا ولی ہے۔ جس طرح بغیر نکاح کے تو تعلق بنائے گا وہ زنا ہے، کیونکہ تو نے اللہ کی ولایت سے نکل کر اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ ورنہ شادی کیا ہے؟ وہی بندھن ہے نا۔
لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے، 2 جملے نکاح کے، انکحت اور قبلت، بات ختم ہو گئی. میں نے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا. وہی تعلق جسمانی جا کے بناتے ہیں. ایک مرتبہ وہی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن انکحت و قبلت نہیں کہتے. کہتے میں تیری بیوی، وہ کہتے میں تیرا شوہر، چلو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن زنا شمار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی ولایت سے نکل کر اپنی مرضی سے ایک تعلق بنایا ہے، زنا. اسی طرح ایک بچہ، ایک بچی اگر باپ کی ولایت سے نکل کے اپنی مرضی سے شادی کریں، کیونکہ باپ اس کا ولی، جس طرح علی کی اطاعت واجب ہے اسی طرح باپ کی اطاعت واجب ہے، بیٹا اور بیٹی دونوں کے اوپر اس کی ولایت ہے. اب جب بچی کی شادی ہو گئی، کسی مرد کے نکاح میں آ گئی، اب باپ کی ولایت سے نکل کے شوہر کی ولایت میں آ جاتی ہے. اب اس کا ولی کون ہے؟ اس کا شوہر ہے. اب وہ کہتی ہے میں شوہر کی نہیں مانتی، تو یہ تسلسل اوپر تک چلا جاتا ہے. اگر تو شوہر کی نہ مانے، گویا تم نے علی کی بات نہیں مانی، علی کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، خدا کی نہیں مانی. تسلسل برقرار رہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کہے میں شوہر کی اطاعت نہیں کروں گی اور رات کو مصلی پہ کھڑی ہو جائے اور کہے میں نماز تہجد پڑھتی ہوں. منہ پہ ماری جائے گی یہ نماز تہجد. میں جا کے نکاح کرتی ہوں اور باپ کی اجازت کے بغیر جا کے کرتی ہوں. اب قانون سپورٹ کرے گا، لا سپورٹ کرے گا، سسٹم سپورٹ کرے گا، کیونکہ سسٹم طاغوت ہے، سسٹم ولایت الہی نہیں ہے. کم از کم آپ کے معاشروں کی خوبی یہ ہے کہ آپ کے بچوں پر آپ کی ولایت ہے نا. تھوڑے کان بھی پکڑ لیتے ہو بچوں کو، تھوڑی سختی بھی کر لیتے ہو. یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ اس سسٹم میں بھی رہتے ہوئے اگر کوئی بچہ مومن نہ بن سکے. یہاں زحمت نہیں کرنی پڑتی بچے کو مجلس میں بلانے کے لیے. کم از کم اتنی کشش تو ہے نا، نام حسین ہو، یہ جوان خود امام حسین کی مجلس میں آتا ہے. یہاں باپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہاں مسجدوں میں کھلونے رکھنے پڑتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کریٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ بچہ مسجد میں آئے. تو یہ فائدے بھی تو دیکھو نا. دنیا برائے دنیا نہیں ہے، دنیا برائے آخرت ہے. اب سنو میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. مختصر کروں، وقت بہت ہو گیا، بس ایک حدیث. میرے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جس طرح تو اشتیاق رکھتا ہے، بہت پیاری حدیث، جس طرح تو مشتاق ہے نا. ایک مومن سے پوچھا جائے کہ تمہارے دل میں کتنی تمنا ہے امام زمانہ سے ملنے کی، کتنی تمنا ہے امام حسین سے ملنے کی، زیارت کرنے کی، تو کہے گا مولانا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، ہم تو عاشق حسین ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کچھ ایسے مومن ہیں جن کو کائنات کی دولت دی جائے، جواہرات عالم دیے جائیں، فرماتے ہیں پوری کائنات کی دولت ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. صفت بیان کر رہے ہیں. ایسے مومنین ہیں جن کی نگاہوں میں کائنات کے زیور اور دولت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں جعفر صادق کی روح ہے. اور امام جب قسم کھائے تو موضوع کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے. مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرماتے اگر ایسے مومنین ہوں جن کی نگاہوں میں دنیا کی دولت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، فرمایا میں جعفر صادق ان کو دیکھنے کے لیے ترستا ہوں، چند لمحے ان کے ساتھ بتانے کی خواہش رکھتا ہوں، وقت بتانے کی. کا مولا صفات کیا ہیں ان کی؟ کا ایک تو یہ صفت ہے. 2 بڑی صفات امام علی ابن مہزیار کو بتائی کہ مجھ سے رابطہ کیوں نہیں ہوتا مومنین کا. پہلی صفت یہ کہ ان کے دل میں حب دنیا ہے. دوسرا گناہوں کی وجہ سے، گناہوں سے دوری نہیں، ساتھ میں دنیا کی محبت ہے. امام فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت دی جائے مچھر کے پر کے برابر ویلیو نہیں رکھتی ان کی نگاہوں میں. کیوں؟ کیونکہ ہم جتنی خطائیں کرتے ہیں حب دنیا کی وجہ سے. نسلیں ہم نے تباہ کی حب دنیا کی وجہ سے، لگژری لائف اسٹائل کی وجہ سے ہم نے نسلیں تباہ کی. ایسے انڈیویجول کیسز ہیں، مجلسوں میں بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کے
ہوش کے ناخن آپ لے لیں کہ دنیا آسانی سے شیطان آپ کو مال و دنیا نہیں دیتا، اس کے عوض کئی چیزیں آپ سے چھین لیتا ہے، آپ کی روحانیت، آپ کی معنویت آپ سے چھین لیتا ہے۔ امام فرماتے پہلی صفت یہ کہ دنیا کا مال ان کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ دوسری صفت یہ طویل خاموشی اختیار کرتے ہیں، زیادہ کلام نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ مولا اس طویل خاموشی میں، لمبی خاموشی میں کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یہ ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں۔ فرمایا یہ کثرت سے خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ کے ذکر کرنے کا عشق ہے، یہ عاشق خدا ہیں۔ ہاں کہتے ہیں نا وہ شیعہ عجیب قوم ہے، دنیا ہنسانے کے پیسے دیتی ہے، یہ رلانے کے پیسے دیتے ہیں۔ انہیں کیا پتا ہمیں حسین کے گریے کا عشق کتنا ہے۔ جسے عشق ہو نا وہی چیزیں سمجھتا ہے۔ میں کشمیر سائٹ پہ گیا، ایک بوڑھا مومن، یہ کیفیت بعض مومنین میں ہوتی ہے، اور مجھ سے بات کرے، امام حسین کا نام لے، آنکھیں بارش کی طرح آنکھیں برس، کتنا رو کی رہے کہ مولانا اس سال میں کربلا نہیں جا سکے، ویزا بھی لگا تھا، ایئرپورٹ پہ واپس ہو گیا، پتہ نہیں مولا حسین مجھ سے ناراض ہیں کہ نہیں ہیں۔ بار بار کہے مولانا بس یہ دعا کریں اس بار جاؤں وہیں پہ موت آ جائے، واپس نہ آؤں۔ بھئی عشق کی بات ہے نا، بندے کو جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ چند صفات اور بھی امام نے بتائیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر ہوگا۔ تو عاشق خدا بنو۔ اگر مجلس مجھے خدا سے نہ ملائے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، جس نے سب کچھ عطا کیا، بھئی اتنا تو حسین ہے نا خدا جس پہ حسین اکبر کو قربان کر رہے، کتنا عشق ہو کسی سے، 5 منٹ کے لیے سوچو تو صحیح، کتنا عاشق ہو انسان کہ اس کے لیے انسان اپنا اصغر قربان کرے، نیسی سکینہ کو قربان کرے، قاسم جیسے بچے کو قربان کرے۔ کتنی عظیم ہے اس کی ذات اور اس کی عزت جس کے لیے زینب اپنی چادر کو قربان کرے۔ کن چکروں میں پڑا ہے تو، اور تو کن چیزوں کے لیے چیزوں کو قربان کر رہا ہے، ناچیز دنیا کے لیے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور دعا کریں کہ مولا حسین مجھے عشق خدا عطا کر، ایسے عاشق بنا جیسے آپ نے حبیب ابن مظاہر کو بنایا۔ مولا اگر میں آپ کے خیمے سے دور ہوں، جس طرح زہیر کو اپنے خیمے میں بلا کے شہادت کا جام پلایا، مولا ہم بھی تو آپ کی مجلس میں ہے نا، یہ بھی تو خیمے حسین ہے، ہمیں بھی وہ نظارہ دکھائیے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو کہ اپنی ہر شے قربان کر کے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کریں۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔ یہ دن رونے کے دن ہیں، جتنا ہو سکے اس قلب کو نرم کرو، جتنا ہو سکے اللہ سے مربوط کرو، پھر وہ لذتیں خدا عطا کرتا ہے، وہ سکون خدا عطا کرتا ہے کہ واللہ کائنات کی کسی شے میں یہ سکون نہیں ہے جو نام حسین میں خدا نے رکھا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی
اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ ایک بیمار عزادار تھا، مصلی پہ رو رو کے ویسے نیند آ گئی۔ خواب میں امام حسین کی زیارت ہوئی۔ امام نے فرمایا اے بوڑھے عزادار، اگر چاہتا ہے خدا تیری دعا قبول کرے، خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو۔ اللہ یہ دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اے خدا ہم سب بیمار ہیں، تجھے واسطہ سکینہ کے زخمی رخساروں کا۔ آپ نے زندگی میں کوئی ایسی بچی نہیں دیکھی ہوگی جس کی کمر بچپنے میں جھک گئی ہو۔ آپ نے ایسی بچی نہیں دیکھی ہوگی بچپن میں جس کے بال سفید ہو گئے ہو۔ آدھی رات کو زندان شام میں فریاد کر کے کہتی تھی او میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا میں زمین پہ سونے کی عادت ہے، بابا مجھے تیرے سینے پہ نیند آتی تھی۔ اے خدا تجھے ننھی سی قید بی بی کا واسطہ ہم سب کو گناہوں کی قید سے آزاد فرما دے۔ چھوٹی سی روایت ہے پر بڑی سخت روایت ہے۔ واللہ خدا سکینہ کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ کسی نے میرے چوتھے امام کو کہا مولا آپ امام ہیں، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، وضو کرتے ہیں اتنا روتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں گوشت پہ نگاہ پڑتی ہے زاروں قطار روتے ہیں۔ امام نے کہا تو نے صحیح کہا، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، میں اکبر کی شہادت پہ نہیں روتا، یہ ہمارا ورثہ تھا۔ ہاں میرے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے،
یہ بھی میرا ورثہ تھا، لیکن پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، نبی تھے، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئے۔ او کربلا میں میرے 18 یوسف مارے گئے، اکبر جیسا بھائی مار گیا۔ چلو یہ بھی میرا ورثہ ہے، لیکن تو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا۔ یہ بتا کیا ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کی دربار میں جانا، کیا یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا؟ تبھی تاریخ لکھ دیا، کسی امام نے ایسا جملہ نہیں کہا جو میرے مولا سجاد نے کہا۔ راوی کہتا ہے جیسے لٹا ہوا قافلہ بازار میں پہنچا، او شرابی کی دربار میں پہنچا، سجاد کی نگاہ زینب کے سر پہ پڑے، ایک مرتبہ مجمع پہ پڑے، اور ٹھنڈی سانس لے، نگاہوں کو بلند کیا، رو کے کہا اے کاش مجھے میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، اور نہ میں پیدا ہوتا، اور نہ زینب کا خلاصہ۔ قد سقط تمہیں، اے خدا تجھے زین العابدین کی غیرت کا واسطہ، ہمارے جوانوں کی غیرت کی حفاظت فرما، تجھے سیدہ زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ ہماری ماؤں بہنوں کی چادروں کی حفاظت فرما۔ اے خدا ان اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ فرما، ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔